مشہور آیت مبارکہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، لوگوں جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں، اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، ان کو مردہ نہ کہنا، ان کو مردہ نہ کہنا۔ اب یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو اللہ پاک کبھی کبھی فرما دیتا ہے کہ نہ کہنا، زبان پر بھی نہ لانا، یہ کب کہتا ہے؟ یہ بولیے کب کہتا ہے؟ سن لیں، جب کبھی اس کی اپنی توحید پر حرف آ رہا ہو تب کہتا ہے۔ میں بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، یہ موتی ہے، اپنے ساتھ لے کر جائیے گا، حضور سیدی شیخ الاسلام کا فیض ہے۔ سیدی شیخ الاسلام کا کیا ہے بولیے؟ فیض ہے۔ یہ ابھی آپ فیض بڑھتا دیکھ رہے تھے، اور بھی بڑھتا رہے گا، قیامت تک تقسیم ہوتا رہے گا۔ اور ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، حضور سیدی شیخ الاسلام کے اور بھی بڑے کارنامے ہیں، اور بھی بڑے کارنامے ہیں۔ ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اپنے جیسے ہزاروں ایسے شاگرد پیدا کر دیے ہیں جو بولتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری بول رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جب اس کی توحید پر حرف آ رہا ہو، مثال کے طور پر عیسائیوں نے کہا کہ ایک خدا نہیں ہے، تین خدا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، نقل کفر نباشر۔ انہوں نے کہا کتنے خدا ہیں؟ انہوں نے کہا جبریل بھی خدا ہے، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، قرآن مجید کی آیت مبارکہ اتاری، فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَ۔ سنو، کیونکہ توحید پر حرف آ رہا تھا، کیونکہ عقیدہ توحید خلط ملط ہو رہا تھا، عقیدہ توحید کو خراب کیا جا رہا تھا، عقیدہ توحید پر، اللہ رب العزت کی ذات پر، اللہ کے ایک ہونے پر حرف آ رہا تھا۔ فرمایا خبردار، اب یہ اپنی زبان پر بھی لے کر نہ آنا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس قول کی اہمیت کیا ہے، پھر میں آگے لے کے چلوں گا آپ کو۔ اس قول کی اہمیت کیا ہے کہ جب عقیدہ توحید پر حرف آ رہا ہو، اللہ پاک بولنے سے بھی منع فرما دیتا ہے۔ اچھا بس عقیدہ توحید کی بات تھی؟ نہیں، اگلی بات سنیں، اگر عقیدہ رسالت پر بھی حرف آ رہا ہو، ادب رسالت پر بھی حرف آ رہا ہو، تو قرآن پھر بولتا ہے خبردار وَلَا تَقُولُوا رَائِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا۔ حضور کی مجلس میں لوگ بیٹھے تھے، اور سب مل کر جب آقا علیہ السلام کوئی بات کرتے تھے، احمد وحید صاحب، تو صحابہ آگے سے کہہ دیتے تھے یا رسول اللہ رائنا، رعایت کیجئے اس بات کو، یعنی دہرا دیجئے۔ تو بیچ میں کوئی بدبخت بھی تھے، انہوں نے رائنا کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ رائنا۔ اس کو تروڑ مروڑ کے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب میں بات جو بتانا چاہتا ہوں، ابو بکر سے بے ادبی کا خطرہ نہیں تھا، عمر سے بے ادبی کا خطرہ نہیں تھا، عثمان و علی سے بے ادبی کا خطرہ نہیں تھا، بلال حبشی سے بے ادبی کا خطرہ نہیں تھا، سلمان فارسی سے بے ادبی کا خطرہ نہیں تھا، عبداللہ ابن مسعود سے بے ادبی کا خطرہ نہیں تھا، عبداللہ ابن عباس سے بے ادبی کا خطرہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ پاک نے چونکہ بے ادبی کا شائبہ تھا، بے ادبی کا خطرہ تھا، اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی منع فرما دیا، لوگوں اب میرے محبوب کی بارگاہ میں یہ لفظ کہ جس سے بے ادبی کا خطرہ ہے، لا تقولو، یہ تمہاری زبانوں پر ہی نہیں آنا چاہیے۔
یہ تمہاری، میں دوبارہ دہراتا ہوں تاکہ ایک ایک بات آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے. اس کی توحید پر حرف آنے لگے تو کہتا ہے ولا تقولوا، خبردار اپنی زبانوں پر لے کر نہ آنا. عقیدہ رسالت پر حرف آنے لگے، بے ادبی کا خطرہ ہو، وہ فرما دیتا ہے لا تقولوا، خبردار نہ کہنا. اچھا اب بتانا چاہتا ہوں بڑی عجیب بات، عقیدہ توحید کے لیول کی بات، عقیدہ رسالت کے لیول کی بات. اس لیے یہ عام شہید کی بات نہیں تھی، یہ کسی عام شہید کی بات نہیں تھی، یہ کسی عام قتل ہونے والے کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ بات تھی سید الشہداء کی، یہ بات تھی امام حسین کی. چونکہ یہ وہ شہادت تھی کہ جس شہادت کو مصطفیٰ کی شہادت کا درجہ ملنا تھا، حضور کی شہادت کا درجہ ملنا تھا. یہ وہ شہادت تھی کہ جس سے مصطفیٰ کی شہادت کی تکمیل ہونی تھی. حضور کی شہادت کی کیا ہونی تھی؟ اب میرا وہ موضوع نہیں ہے، ورنہ میں وہ ساری بات بتاتا آپ کو، وہ سارا منظر بتاتا آپ کو، وہ ساری تکمیل بتاتا آپ کو کہ کیسے امام حسین کی شہادت، مصطفیٰ کی شہادت. لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں جس طرح توحید پر حرف آیا، منع فرما دیا بولنے سے، زبان کھولنے سے. رسالت پر حرف آیا، منع فرما دیا بولنے سے، زبان کھولنے سے. ارے جب مصطفیٰ کے نواسے حسین کی باری آئی، حسین کی شہادت کی باری آئی، فرمایا خبردار کوئی حسین کے شہید ہو جانے کو مردہ نہ کہے، اس لیے اپنی زبانوں کو بند کر لو. یہ لفظ تمہاری زبان پر آنا بھی نہیں چاہیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے علامہ صاحب، بڑی عجیب بات ہے، ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کو ہم صرف زبان سے ہی بیان نہیں کر سکتے کہ وہ مر گئے، مردہ ہو گئے. ذہن میں تو سوچ سکتے ہیں نا. اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کھڑا ہو کر، دیکھیں جی علامہ صاحب اللہ پاک نے بولنے سے ہی منع کہا ہے نا، کیا ہے کہ بھائی آپ کہہ نہیں سکتے. چلو سوچ لیتے ہیں، کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے تلوار لگی، ہماری آنکھوں کے سامنے تیر لگا، ذبح ہو گئے، سر تن سے جدا ہو گیا، سر نیزے پر لٹک گیا، لاشوں پر گھوڑے دوڑ گئے، جسم سر سے جدا ہو گیا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا. لہذا سوچ تو سکتے ہیں نا کہ مردہ ہو گئے. نہیں، فرمایا لوگوں جب میری توحید کی بات تھی صرف بولنے سے منع فرمایا، جب میرے محبوب کی رسالت کی بات تھی صرف بولنے سے منع فرمایا، اور جب شہادت حسین کی باری آئی فرمایا خالی بولنے سے منع نہیں فرما رہا. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات. لوگوں سنا، جب حسین کی باری آئی فرمایا خالی بولنے سے منع نہیں فرما رہا، حسین کو مردہ سوچنے سے بھی منع فرما رہا ہوں. سبحان اللہ. ہائے ہائے، حسین کو مردہ. یہ اگر جملہ میرے ساتھ دہرا دیں گے تو آپ کا حصہ نہیں ڈل جائے گا؟ ڈل جائے گا کہ نہیں ڈلے گا؟ اینڈ تک ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا. حسین کو مردہ سوچنے سے بھی منع فرما دیا. میں پھر بولتا ہوں، میرے ساتھ بولیے گا. حسین کو مردہ سوچنے سے بھی منع فرما دیا، بولنے سے بھی منع فرما دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے لوگوں کہ حسین جیسی کسی کی شہادت نہیں ہے، حسین جیسا کسی کا قتل نہیں ہے، حسین جیسی کسی کی موت نہیں ہے. ارے حسین کی موت اور حسین کی شہادت حقیقت میں زندگی ہے. اور سنو، یہ صرف حسین کی زندگی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے دین کی زندگی ہے.
یہ کس کی زندگی ہے؟ مصطفیٰ کے دین کی زندگی ہے.